سنانی سنائی تھی مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، جان مدینہ حسین شہید کر دیے گئے۔ جناب غنی نے تعجب سے کس حسین کی بات کر رہا ہوں؟ نبی کے نواسے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا حسین شہید کر دیا گیا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے شیر جیسے عباس کو ساتھ میں بھیجا ہے۔ یعنی آپ سوچے اس حد تک اعتماد رکھیے، میرا شیر ساتھ میں ہے، میرا غازی میرے مولا کے ساتھ دیا ہے، مولا شہید ہو جائے شہزادی پہلے آپ کے شیر کو قتل کیا گیا، نہیں ہو سکتا، میں کیسے یقین کر لوں میرے شیر کو کوئی شہید کر دے؟ آپ کے شیر کے سر کے اوپر گرز لگا ہے تب آپ کا بیٹا شہید ہوا۔ کون کائنات میں ایسا ہے جو میرے لال کے سر کے اوپر گرز لگا دے؟ میرے بازو، میرے عباس کے اگر بازو سلامت ہوں، بڑے سے بڑے بہادر میں ہمت نہیں ہے کہ غازی عباس کے قریب آئے۔ شہزادی پہلے آپ کے بیٹے کے بازو کو قلم کیا گیا ہے، پھر میرا آپ کا لال شہید ہوا ہے، پھر مولا حسین شہید ہوئے ہیں، یہی کہا ہوگا۔ اب مجھے یقین آ گیا، اس لیے کہ جب میرے لال کے بازو قلم ہو گئے تو پھر میرا بیٹا شہید کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو تفصیلات معلوم کی ہوں گی، جناب ام المؤمنین کے لیے اسے ایک روایت عرض کر رہا ہوں، بہت سے امتحانات سے گزری ہے۔ یقیناً ایک ماں کے لیے 4 بیٹوں کا رخصت ہو جانا، 4 جوان بیٹوں کا چلا جانا، عباس جیسا بیٹے کے شہید ہو جانا ایک ماں کے لیے ناقابل برداشت کام ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک ماں ایک بچے کی شہادت کو برداشت نہیں کر پاتی، نہیں کہ 4 بیٹے شہید ہو جائیں، ایک وقت میں شہادت کی خبر آ رہی، لیکن یہ بھی ایک جناب ام المؤمنین کا کردار تھا کہ امامت کے لیے کس حد تک کیا قربانیاں ہیں، امامت کے لیے کس حد تک قربانیاں ہیں، امامت کا کس حد تک خیال ہے۔ 4 اپنے بیٹے شہید ہوئے، لیکن ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں بچوں کہ ماں تم پہ نہیں ہوئی بلکہ اپنے آقا حسین کے ماتم کرے۔ میں اے بچوں میں تم پہ نہیں آنسو ہوں، میں مولا حسین کے آنسو ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ام المؤمنین بقیع میں جاتی تھیں، 4 نشان قبر بناتی تھیں اور نشان قبر کو بنا کے کہتی تھے بچوں یہ ماں تم پہ نہیں ہوئے گی بلکہ ماں اپنے آقا حسین کے ماتم کرے گی۔ عزیزو جناب ام المؤمنین جناب عباس نہیں ہوتی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے جناب ام المؤمنین سے منسوب اشعار بھی ہے کہ جناب ام المؤمنین جناب عباس کی ایک مصیبت کو بیان کر کے ہوتی تھی، اور اس وصیت کے لیے، اس مرثیے کے لیے اور اس گریے کے لیے ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ باقاعدہ مرثیہ پڑھتی، اور جب یہ مرثیہ پڑھتی تھیں تو مروان جیسا دشمن اہل بیت اس کے لیے نقل ہے کہ جب بقیع کے پاس سے گزرتا تھا اور جناب ام المؤمنین سے یہ جملات سنتا تھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سوچیے ماں ہے جو درد دل کر رہی ہے، 4 بیٹے شہید ہو گئے کہ نہیں ہوتے، ایک مصیبت ہے جس کو یاد کر کے جناب ام المؤمنین ہوتی تھی، اور ایسی مصیبت تھی کہ جس کو جب مروان جیسا مخالف دشمن میں سن لیتا تو وہ بھی رو دیتا۔ مصیبت کیا تھی؟ جناب ام المؤمنین کے دل سے پوچھئے 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تھی، اتنا روئی اس لیے کہ نگاہوں میں مولا حسین تھے، نگاہوں میں آقا حسین تھے، آقا حسین پر میرے 4 بیٹے قربان ہوئے۔ لیکن جب یہ معلوم کیا، تفصیلات پوچھی کہ میرے بیٹے کو کیسے شہید کیا گیا، ماں یہ پوچھتی ہے میرا لال کیسے شہید ہوا، میرے بیٹے کو کیسے شہید کیا گیا، بتانے والوں نے بتایا شہزادی آپ کے بیٹے کے بازو قلم ہوئے۔ آپ تصور کیجئے بیٹے کے بازو قلم ہو جائیں، ماں یہ سن رہی ہے، اور پھر میرا لال گھوڑے پر سوار تھا۔ بتانے والوں نے یہی تو بتایا وہ شہزادی بازو قلم ہوئے، پھر سر مبارک کے اوپر گرز لگا، آپ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ اب یہ ایسا وقت ہے، ایک ایسا منظر ہے جسے جناب ام المؤمنین بھی برداشت کر پائی۔ شہادت کی خبر سن لی، آنسو نہ بہائے۔ جناب عباس کی شہادت کی خبر آئی، 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر آئی، آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ کہتی میں مولا حسین کو رہوں گی۔ لیکن جب غازی عباس کی اس مصیبت کی بات آئی تو اب جناب ام المؤمنین پہ تڑپ جاتی ہیں، کیوں نہ ہو، مانگتا ہے، مانگتا تڑپتی ہے، مانگتا کا باندھ کب تک باندھا جائے گا، کبھی نہ کبھی مانگتا کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزو جناب ام المؤمنین جو کسی موقع پہ گریہ نہ کرتی تھی، لیکن جب یہ منظر نگاہوں میں آتا تھا، عجب حسرت بھرے الفاظ فرمایا کرتی تھے میرا لال مجھے خبر دی گئی ہے کہ کوئی بھی شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں میں دیکھتا تھا، لیکن جب میرا شیر گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو پہلے اس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا تھا۔ میرا لال منہ کے بھر